کلچر ہے اس سے ہم دور ہو رہے ہیں. لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں ظفر بھائی کہ پہلے سے زیادہ ہم دور لگ رہا ہے ہمیں لیکن ہم قریب ہو رہے ہیں. وہ اس لیے کہ اگر ہم یہ محسوس کریں کہ پہلے ہم دیکھتے تھے کہ اللہ کی ثنا بیان کرنے والے نعت رسول محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے چند گنے چنے لوگ تھے. آج اب اگر آپ شمار بھی کرنا چاہیں تو ان کو شمار نہیں کر سکتے. پہلے کوئی اسلامک ٹیلی ویژن کا کانسیپٹ نہیں تھا. اگر آپ آج بیٹھتے ہیں اپنے ٹی وی کے سامنے تو بے شمار اسلامک چینل بھی ہیں, اسلامک پروگرام, بلکہ جو انٹرٹینمنٹ چینل ہیں وہ بھی بڑے پاورفل طریقے سے سیلیبریٹ کرتے ہیں ان ایونٹس کو. تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ ہم دور ہو رہے ہیں یا آپ نے جواب خود ہی دے دیا کہ اس وقت میڈیا اتنا فاسٹ نہیں تھا. ہمارا ایک چینل تھا اور وہ چینل بھی بہت بات کی بات ہے, وہ بھی چند گھنٹے کی چند گھنٹے کی 11 بجے بند ہو جاتا تھا, 11 بجے ختم ہو جاتا تھا. تو جب سے میڈیا باقی آیا ہے تو اس سے اویئرنیس بڑھی ہے لوگوں میں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے یہاں نوجوان طبقہ ہے یہ جس بھی مطلب ایج فیکٹر سے تعلق رکھتے ہیں جو لوگ, وہ سب تقریباً ان کا اویئرنیس بہت زیادہ ہو گئی ہے مذہب کے معاملے میں. اور میں یہ سمجھتا ہوں دیکھیے مذہب ہمارا انتہائی آسان ہے. اللہ پاک فرما رہا ہے کہ دین فطرت عین فطرت ہے, یعنی دین فطرت آسانی مشکل چاہتے ہیں, مشکل چاہتے ہی نہیں. تو مشکل ہے ہی نہیں ہمارے مذہب میں. تو ایسا نہیں کہا گیا کہ ایک ٹائم کو کھڑے ہو کے عبادت کرو رہا. بے شک آسانی کے ساتھ کہا گیا ہے. قرآن کے لیے کہا گیا تھوڑا پڑھو اور عبادت دیکھیں, روزہ بیمار ہیں آپ چھوڑ سفر میں آپ اس کے بعد میں کر لی. کتنی آسانی ہے, ہر لحاظ سے ہمارے آسانی ہے. مسئلے سے پتہ کیا ہے, بات یہ ہے کہ دنیا میں اللہ نے رنگینی اتنی رکھ دی ہے, دلکشی اتنی رکھ دی ہے کہ ہم قبرستان کسی کو تدفین کرنے جاتے ہیں اس کی, ہم وہاں پر پہلے بڑے انعماد کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے, بڑا انوالو ہو کے کھڑے ہوتے تھے, اور باقی تھوڑا سا وہاں پر محسوس ہوتا تھا انور بھائی کہ ہم قبرستان میں ہمارا بھی ایک دن آنا ہے نا. لیکن جب سے موبائل آئے ہیں تو آپ ایک آدمی جا کے انوالو ہو رہی ہوتا ہے, بیل بج جاتی بدلا سائڈ میں جا کے بات کرنا شروع کر ساری وہ فیلنگس. جہاں ترقی انسان کو فائدے پہنچاتی ہے نا, وہ نقصانات بھی ہوتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جیسے آپ نے اس پروگرام میں اپنے موبائل بند کرا دیے, قبرستان جاتے ہوئے موبائل اگر بند کر لیں آپ, اس میں کوئی مذاق کرنا 15-20 منٹ کی بات, مسجد جاتے ہوئے بند کر شروع میں تو مسجد میں بھی مسجد میں بتاؤ, کچھ لوگ تو ایسے ہیں پتہ نہیں ان کو کون سی کال آنی ہوتی ہے ان کی, وہ بند نہیں کرتے. ہمارے بزرگوں سے ہم سنتے تھے, وہ کہتے تھے کہ ایک زمانہ آئے گا, یعنی ہمارے بزرگوں کی روایتیں ہیں, وہ کہتے تھے کہ ایک زمانہ آئے گا جب مسجد میں میوزک ہوا کرے گا نا, تو اس وقت سمجھ میں نہیں آئی تھی بات. آج پتہ چلتا ہے کیسے ہو سکتا ہے, پاسبل نہیں ہے, مسجد میں کیسے میوزک بجے. حدیث مبارکہ ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ مسجد میں سے گانے بازوں کی آوازیں آئیں گی. تو بے شک یہ نشانیوں سے اس لحاظ سے وہ جو جواب آپ نے خود بھی دیا کہ اویئرنیس بہت بڑی ہے لوگوں میں اور جذبہ ہونا چاہیے. صرف بات پتہ ہے کیا ہوتی ہے, طلب کی. اللہ تعالیٰ ہدایت بھی کسے دیتا بتائیے, جس کو طلب ہوتی ہے, اللہ طلب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو کوشش کرنی چاہیے اور یہ ذمہ داری بنتی ہے. دیکھیے تربیت اور تعلیم, بہت سے لوگ اس کو لیتے ہیں دونوں کو ایک ہی معنوں میں, الگ الگ. تربیت بنیادی چیز ہے, ماں کی گود سے باپ کی شفقت تعلیم ہوتی ہے, گھر سے شروع ہوتی ہے. اگر آپ کی تربیت اچھی ہے تو میں آپ کو ایسے لوگ بھی دکھاؤں اس وقت جن کے پاس تعلیم نہیں ہے لیکن وہ تعلیم یافتہ لوگوں سے زیادہ کیوں ہیں, ان کی تربیت اچھی ہوئی ہے. تعلیم یافتہ لوگ جتنے بھی ہیں آپ یقین کیجیے ان کی تربیت اچھی نہیں ہے تو آپ دیکھ لیجیے ان کی زبان سے لے کر ان کے عمل تک سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ان پر تعلیم تو ہے لیکن تربیت نہیں. یہ کس کی ذمہ داری ہے, ماں باپ کی ذمہ داری ہے. تو ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اویئرنیس دیں, ہر چیز بتائیں انہیں. یہ مہینے دیکھیے آج ہوتا کیا ہے ہمارا کہ اس مہینے کو ہم ایسا سمجھ لیتے ہیں کہ 11 مہینے کی چھٹی, 1 مہینے کی پابندی. یہ بڑا عجیب کانسیپٹ ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. کم سے کم یہ مہینہ ہماری تربیت کے لیے اسی لیے ہے کہ ہم پوری عادی ہو جائیں اگلے 11 مہینے کے لیے وقت کی پابندی کا, نمازوں کی پابندی کا, اللہ سے ڈر کا, بری باتوں سے اپنے ہم کو ممکنہ حد تک بچانے کا. لیکن وہ پتہ ہوتا کیا ہے, ہمارے تدریس درس ہوتا ہے نا, تدریس کا عمل جو چلتا ہے ہمارے اس مہینے میں, وہ بھی اس انداز سے چلتا ہے کہ یہی مہینہ ہے بس, یہی ہوتا ہے, یہی سمجھتے ہیں لوگ. تو آپ یہ مہینہ پورے سال کی تربیت کی, زندگی بھر کی تربیت کی. بے شک بالکل, یہ آپ کا جواب آپ کے پاس بھی تھا, میں نے بھی اس کو بڑی اچھی مثال دی. سبحان اللہ. بس میں آپ سے پوچھوں گا, ابھی تو صبح سے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ عید کیسے سیلیبریٹ کی, عید کیسے منائی. میں آپ سے پوچھوں گا آپ نے اپنے رمضان کس طرح گزارے؟ رمضان بس جس طریقے سے سب لوگ عبادت کرتے ہیں, ہم نے بھی اسی طرح کوشش کی ہے کہ اپنے تمام گناہوں کی بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اور ظاہر ہے کہ یہ مہینہ سب کی بخشش کے لیے ہوتا ہے, سب اپنے لیے مغفرت کی دعا کریں, بخشش کی دعا کریں. میں نے بھی کوشش کی ہے, ہم گناہ گار تو بہت ہیں مگر کوشش کی ہے شاید اللہ تعالیٰ اس پورے مہینے کی عبادت میں سے ایک ایسی عبادت قبول کر لے کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائے. نہیں شاید نہیں, اس میں آپ کو یقین ہونا چاہیے, یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے. ہاں نہیں بالکل ان شاء اللہ تعالیٰ, ہم کیونکہ عبادت بھی ہم دل سے کرتے ہیں, اسی لیے کہ ہم نے یہ مہینے میں اپنے گناہ معاف کرانا کوشش کرتے ہیں, کیونکہ ہمارے کام جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے.
भाई देखिए ना, शब कदर इसी महीने में ना 5 रात आते हैं, हमारे तलाश करो इन्हें। ये क्या है इसका मतलब? 1000 साल की इबादत से बेहतर अल्लाह करार दे रहे हैं इसको। तो उसकी वजह क्या है कि इतना बड़ा मौका फराहम किया है कि जो उम्मतें, जो पहले कौम है उन्हें बड़ी इबादत करती थी, तो आप से शिकवा किया था, साहब इकराम ने कहा क्या होगा, तो अल्लाह पाक ने कहा लो इन की सूरत बेशक। बेशक।